آج کا ہمارا تعزیتی اجلاس ہمارے محترم دوستوں بزرگوں کی تعزیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ ان تینوں حضرات میں جس شخصیت کا انتقال ترتیب کے لحاظ سے پہلے ہوا وہ عبد المقیت صدیقی صاحب ہیں۔ عبد المقیت صدیقی صاحب ہمارے شہر ہی نہیں پورے علاقے مرہٹواڑہ میں ایک جانی پہچانی شخصیت تھے، ایک علمی شخصیت تھے۔ دن رات مطالعہ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور تحریک اسلامی کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی تھی۔ ایسے لوگ جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں، کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں، بہت کم پائے جاتے ہیں۔ عبد المقیت صدیقی صاحب ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ یونس پٹیل صاحب نے اپنی زندگی کے ایک طویل عرصے کو تعلیمی مقاصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ملت کی تعلیمی صورتحال پر وہ کافی تشویش میں رہا کرتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے فیم کے قیام کے ساتھ ساتھ پورے مہاراشٹر میں دورے بھی کیے ہمارے ساتھ، اور تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے، مسلم تعلیمی اداروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی جدوجہد بھی کی۔ اور انہی کے ساتھ ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، محمد رضی الدین صدیقی صاحب عرف شکیل صدیقی صاحب، ہم سب کی بلکہ تمام لوگوں کی وہ ایک جان تھے۔ شکیل صدیقی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ ہر ایک کا احترام کرنا، ہر ایک سے محبت سے پیش آنا، ملنا جلنا، اور ہر ایک کی خدمت کے لیے ہمیشہ کمر کس کے تیار رہنا ان کی عادت تھی۔ شکیل صدیقی صاحب نے بھی سروش کے قیام کے بعد تعلیمی مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ وہ سروش ناکسین کالونی کی تعلیمی کمیٹی کے یا اسکول کمیٹی کے صدر بھی تھے، اور جب بھی میں اپنے بچوں کے سلسلے میں اسکول جاتا رہا یا بیٹی کی وہاں ملازمت کے دوران بیٹی کو لانے لے جانے اور چھوڑنے کے لیے جاتا رہا، شکیل صدیقی صاحب کو میں نے اسکول میں تعلیمی مسائل پر اور اسکول کے مسائل پر وہاں بیٹھے ہوئے اور صدر معلمہ سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے پایا۔ یہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو کسی مقصد کے لیے وقف کر چکے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ایسے لوگ تو بہت ہیں جو اپنی زندگیوں کو مختلف کاموں میں لگاتے ہیں اور ان کاموں سے فائدے اٹھاتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کام کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں، یا اعزاز حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں یا اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں میں یہ تین لوگ شمار ہوتے تھے۔ اب میں بجائے اس کے کہ آپ کا مزید وقت لوں، میں جناب عبدالقوی فلاحی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علی جناب مولانا عبدالقوی فلاحی صاحب۔ صدر عالی قدر اور اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران اور اس تعزیتی اجلاس میں موجود سارے ہی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، ابھی جیسا کہ بھائی ابو بکر رہبر صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات بتلائی کہ یہ ایک اجتماعی تعزیتی اجلاس ہے، اور ہم اپنے شہر کی تین بڑی قابل قدر شخصیات کے سانحہ ارتحال پر حدیث نبوی کی منشا کو پورا کرتے ہوئے اس اجلاس کو یہاں منعقد کر رہے ہیں، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے درمیان سے جو لوگ رخصت ہو جائے ان کی محاسن کو، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا کرو۔ جناب یونس پٹیل صاحب مرکز اسلامی میں ہمارے پڑوسی ہیں، جماعت کے آفس کے سامنے۔ یہ ایک بڑے سرگرم شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی بھاگ دوڑ، ان کی تگ و دو، ان کی کوششیں، اس سے جو ہے ایک جوان رانا کی سی کیفیت کا احساس ہوتا تھا۔ ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے، اور مختلف معاملات میں جماعت کا وہاں آفس تھا،
تو ان کی اہلیہ بھی اور خود یونس پٹیل صاحب بھی بہت سارے معاملات میں بڑا تعاون کیا کرتے تھے. اور جیسے کہ ابو بکر بھائی نے یہ بات بتلائی کہ تعلیمی محاذ پر بھی بڑے سرگرم ہوتے. اس کے علاوہ وہ جو ہے خدمت خلق کے بھی بہت سارے کام جو ہے کیا کرتے تھے، اور ان کے صاحبزادے بھی ہے اس میں سرگرم اول ہے. بہت الفرحان ٹرسٹ کے نام سے جو ٹرسٹ یہاں پر چل رہا ہے، تو بڑے پیمانے پر انسانی خدمات کا کام اس ٹرسٹ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. یہ وہی پودا ہے جو یونس پٹیل صاحب نے جو ہے جیتے جاگتے فرزند کی صورت میں لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اسی طرح بھائی شکیل صدیقی صاحب، یہ بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے. بہت نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، نیک دل و پاک باز، یہ کیفیت کے مالک شخصیت تھی. محلے میں ہمارے پڑوسی ہے، سمجھ لیجیے مرکز اسلامی کے پڑوسی یونس پٹیل صاحب تھے، اور شکیل بھائی جو ہے وہاں محلہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے پڑوسی تھے. تو ظاہر ہے کہ پڑوسی کے احوال سے پڑوسی بہت واقف ہوتے ہیں. تو بہت باکردار شخصیت کے مالک تھے، بہت نرم گو تھے، اور بہت تگ و دو جو ہے طالبی محاذ پر یہ کیا کرتے تھے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے اور ان کے جو ہے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابو جان محترم عبد المقیت صدیقی صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور باپ کیا ہوتا ہے اس کا احساس تو ان کی رخصتی کے بعد ہی مجھے بات دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ باپ جو ہے ہمارے سر کا سایہ ہوتا ہے، لیکن اس سائے کی خنکی اور اس کی ٹھنڈک کا احساس تو اس کو قبر میں اتارنے کے بعد ہی ہوتا ہے. انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ نصف النہار کے سورج کے نیچے جو ہے باپ کے بعد آ گیا ہے. یہ باپ کی جو ہے اہمیت ہوتی ہے. ابو جان محترم نے جس طرح کی جو ہے ایکٹیو زندگی گزاری، اور جن اقدار کو ہمارے اندر جو ہے انکلکیٹ کرنے، ہمارے اندر ان کو پیوستہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اب یہ ہمارا حصہ ہے کہ ہم نے اس کو کتنا جذب کیا، اور اس کو جذب کر کے اس کا کیا پرتو ہمارے اندر، ہمارے کردار میں اور ہمارے عمل میں ہے. یہ باسپٹ سب ہماری ہونی ہے. انہوں نے تو جو ہے اتمام حجت کیا ہے. ایک پرائمری ٹیچر کی حیثیت سے وہ جو ہے سرگرم عمل تھے، لیکن دینی سرگرمیوں کے اعتبار سے جو ان کا وسیع کینواس ہے، تو اسی نے یہ اشتیاق میرے اندر پیدا کیا کہ دینی تعلیم کی طرف جو ہے میرا رجحان ہوا. ابو کے پاس ایک بڑی لائبریری تھی، حالانکہ وہ کسی جو ہے دینی ادارے کے وہ فارغ نہیں تھے. بہت ساری ایسی کتابیں جو جامعۃ الفلاح جیسی عظیم دینی درسگاہ کو جانے کے بعد جو ہے مجھ کو دیکھنے کو وہاں بڑی لائبریری میں ملی، انٹرنیشنل لیول کی بڑی لائبریری میں. ابو اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے گھر سے کہ وہ جو ہے 10ویں پاس تھے. بعد میں انہوں نے سروس پہ لگنے کے بعد ڈی ایڈ کیا تھا. تو ابو اس کا تذکرہ کرتے تھے. ہمیشہ سے جو ہے وہ الموضوعات الکبیر ڈھونڈا کرتے تھے. پاکستان گئے تو وہاں ڈھونڈے انہوں نے. وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ وہ کتاب مجھ کو مل جائے. اور جب میں فلاں گیا تو مجھ سے کہا کہ وہاں کی لائبریری میں اس کو ڈھونڈنا ہے، اور مل جائے تو جو ہے تم اس کو نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لینا، کہیں سے مل جائے. تو یہ ان کا علمی ذوق تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے بڑی جو ہے علم کی جستجو میں وہ ہمیشہ رہا کرتے تھے. بڑی قناعت پسندی کی زندگی گزاری. حلال و حرام کی بڑی تمیز انہوں نے رکھی. سچائی کے بڑے خوگر تھے. وہ ہمیشہ سے اس بات کا جو ہے کہتے تھے کہ ہم تنگ کھائیں گے لیکن منگ نہیں کھائیں گے. ہمیشہ سے اس بات کا خیال رکھا. اور دینی اقدار کو کے فروغ کے لیے، اس کی کوششوں کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے بڑے سرگرم عمل رہا. یعنی ابو کے تعارف کا کینواس اتنا وسیع ہوگا یہ ان کی میت سے مجھ کو پتہ چلا. حقیقت یہ ہے کہ ان کی قدر ان کی زندگی میں نے نہیں جانی. ہر طبقے کے، سماج کے ہر مکتبہ فکر کے افراد، ہر طرح کے افراد وہ جو ان کی میت میں تھے. معلوم یہ ہوا کہ ابو کے ان کے تعلقات تھے. ابو کی ان کے ساتھ نشست و برخاست تھی. ابو ان کے ساتھ معاملات میں شریک تھے. کسی کے بیٹی کا کوئی مسئلہ تھا، کسی کے داماد کو کوئی مسئلہ تھا، کسی کی جائیداد کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی دو برادران کے درمیان کوئی تنازع تھا، کسی خاندانی نزاع تھا، اور اس میں وہ جایا کرتے تھے اور اس کے لیے وہ کوششیں کیا کرتے تھے.
تو اتنے آئے، ایسے ایسے لوگ آئے. ایک خاتون آئی اور جب میری والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا ان کے لیے دعا کرنا، انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہے سابقہ بھی، ہمارے جو ہے آبا و اجداد پر بھی اور ہماری نسلوں پر بھی ان کا قرض ہے، کیونکہ آج میں جس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں، اگر وہ نہیں ہوتے تو آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا ہوتا. تو یہ ایسی خدمات وہ کیا کرتے تھے. شادی بیاہ کو آسان کرنے کے حوالے سے جو سودا انہوں نے سر میں سمایا تھا، اور اس کے لیے سے جو کہا کرتے تھے، کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ابو بہت سخت کہہ دے رہے ہیں، بہت سخت کہہ دے رہے ہیں. خطبات نکاح میں گفتگو جب وہ کرتے تو ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی صاحب نے، جب وہ امیر تھے تو خاص طور سے ابو کو بلا کر کے کہا کہ آپ بہت ایکسائٹیڈ ہو جا رہے ہیں. ابو ان کے استاذ تھے، اور آپ تھوڑا سا جو ہے اس میں تھوڑا یہ کیجیے، کچھ میانہ روی اختیار کیجیے یا سختی کم کیجیے. لیکن ابو جو ہے وہ کہا کرتے تھے. نتیجتاً ایک آدھ دو واقعات ایسے ہوئے کہ جب ابو نے جو ہے کسی نکاح کی محفل میں زور دے کر کے مہر کے سلسلے میں یہ کہا کہ مہر موجل یعنی ادھار، ادھار وہ کہا کرتے تھے اس کو، مہر موجل یعنی ادھار. تو نوشا نے روکا ان کو اور کہا کہ مول صاحب رک جائیے، اور جیب سے نکالا اور کہا کہ میں ابھی ادا کر رہا ہوں. ترغیب کا یہ انداز، یہ اس طرح کی کوششیں. ایک نکاح میں جب انہوں نے تقریر کی تو ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس نکاح میں کچھ لین دین ہوا ہے، لین دین اس کے اندر ہوا ہے جوڑے گھوڑے کے نام پر. جس سختی کے ساتھ انہوں نے بولا تو بعد نکاح کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نوشا ابو کے پاس آیا اور کہا کہ مول صاحب میرے والد نے اس طرح سے لے لیا تھا اور آپ گواہ رہنا، میں نے لے جا کے واپس دے دیا، میں نے لے جا کر کے واپس دے دیا. تو بڑی انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے اقدار کو انہوں نے ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی. آپ دعا کریں کہ وہ ہاتھ اب اس دنیا میں نہیں رہے جو ہم کو سنوار سکتے تھے. اب آپ لوگ ہیں جو ہم پر متوجہ رہے، جو ہماری خابیوں کو، ہماری کوتاہیوں، ہماری کردار سازیوں، ہمارے اخلاق کو سنوارنے، ہمیں زیادہ مستقیم پر استوار رکھنے، ہمیں اپنی جو ہے لغزشوں پر متوجہ کرنے کے لیے جو ہے آپ اپنا فریضہ جو ہے ادا کریں، اور ابو کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کی جو ہے تسامحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، ان کی حسنات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم کو جو ہے ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد صالح بننے کی کوشش کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے. یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو آیا ہے اسے جانا ہے، اور جو انسان دنیا میں آنے کے بعد اچھے کام کرے گا تو اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی یادیں باقی رہے گی. اور ہر انسان کچھ نہ کچھ یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزارتا ہے. اس پر شاعر نے کہا ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. ایسے ہی یہ تینوں حضرات نے اپنی یادیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، مگر انہوں نے جو اچھے اور نیک کام اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. ورنہ روزانہ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. دنیا میں جو اچھے کام کرے گا لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں، اور جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. ان سب دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اللہ کی عدالت میں درخواست کرتا ہوں کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ تعبیر جس کی موت سے کرتے ہیں بے خبر، تبدیل یہ مقام ہے مرتا نہیں کوئی. پربھنی سے ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب تشریف لائے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہم کو ہماری موت نے کیا کیا نہیں دیا، کپڑے نئے، مکان نیا، زندگی نئی. پتہ نہیں کیوں میں راستے میں آ رہا تھا مجھے یہی شعر بار بار ذہن میں آ رہا. ہمارے یہ تینوں ساتھی اپنی نئی زندگی کے لیے روانہ ہوئے ہیں. ہم کو مطلب ابھی قوی بھائی بول رہے تھے کہ میں نے زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، لیکن ہم ان کی موت کے بعد ان کی قدر کرتے ہیں، کرنا چاہیے.
تبھی ہم ان کو صحیح خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ میں حضرت عبد المقیت صاحب اور یونس پٹیل صاحب کے زیادہ قریب نہیں رہا، لیکن میں شکیل بھائی کے بہت زیادہ قریب رہا، اور میں ان کو یاد کرنے کے لیے تو بے شمار قصے ہیں، میں نے میرے نام کے آگے 3 منٹ لکھے ہوئے دیکھ لیے ہیں، لیکن میں نے ایسا مخلص اور ایسا بے لوث دوستوں کا دوست میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک یارباز قسم کے انسان تھے اور انتہائی بے لوث اور زندہ دل انسان، دوستوں میں رہنے والے، اور میں نے آخری حد تک کہ مطلب کسی کے مذاق کو برداشت کرنے کی آخری حد بھی میں نے شکیل بھائی میں پائی کہ وہ کبھی مطلب کوئی نہ کوئی انسان ناراض ہو جاتا ہے، ایک لمٹ کے بعد ہم میں سے ہر کوئی یہ ہوتا ہے بھائی اب بس ہو گیا مذاق، اس سے زیادہ نہیں، لیکن شکیل بھائی میں یہ بات نہیں تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اجتماعی کاموں میں ان کا جو خلوص ہوتا تھا اور جو وقت وہ لگاتے تھے وہ بے مثال تھا۔ یہاں پہ بہت سارے احباب بیٹھے ہیں، پٹھان صاحب ہیں، سب ہیں، ان لوگوں نے دیکھا ہوا ہے وہ کہ بھئی ہم کوئی پروگرام کر رہے ہیں، وہ تعلیمی پروگرام ہوتا تھا، وہ ادبی ہوتا تھا، کچھ بھی ہوتا تھا، شکیل بھائی کو ایک بار آپ کام بولتے ہیں اور بھول جائیں، وہ کام ہونا ہے، یہ فائنل رہتی تھی بات۔ اور یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو رہا ہوں کہ تو میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے۔ بہرحال بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم کو ان کی قدر کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب نے آپ سے خطاب کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہماری یہ تینوں شخصیات جو اپنی زندگی میں خدمت خلق اور مختلف محاذوں پر کام کرتی رہی ہیں، اور ان تینوں میں جو قدر مشترک ہے وہ تعلیم کا موضوع ہے، تعلیم کا میدان ہے، لیکن انہوں نے ادب کے میدان میں بھی خاموش خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے، چاہے وہ شکیل صدیقی صاحب ہوں، یونس پٹیل صاحب ہوں یا عبد المقیت صدیقی صاحب ہوں۔ عبد المقیت صدیقی صاحب کا تو ادب سے گہرا تعلق تھا، خود کئی کتابیں میں نے ان سے لے کے مطالعہ کیا ہے۔ تو اب ایک تعلیمی شخصیت اور شاعر جو آج ہمارے درمیان یہاں موجود نہیں ہیں، بمبئی میں ہیں، انہوں نے اپنا ایک میسیج، تعزیتی پیغام بھجوایا ہے۔ وہ دوست ہیں ہمارے ڈاکٹر قاسم امام صاحب، ان کا پیغام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے رابطہ قائم کیا، پوچھتے رہے تو ہمیں کچھ اچھی خبریں نہیں ملی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، ہم سب دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ شکیل بھائی کو صحتیاب کرے، مگر جو رب کی مرضی کے آگے ہم کیا سوچ سکتے ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگوں سے خلوص کا رشتہ کچھ ایسا پکا ہوتا ہے کہ وہ ہماری یادوں اور ہماری دعاؤں سے کبھی دور نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ایک رشتہ تھا شکیل بھائی مرحوم سے ہمارا۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، ایک دل میں اتر جانا، دوسرا دل سے اتر جانا۔ شکیل بھائی وہ شخص تھے جو ہم سب کے دلوں میں آباد تھے اور ہمیشہ آباد تھے۔ میں اس موقع پر اہلیہ نے بمبئی کی جانب سے اس تعزیتی وقت میں نہ صرف یہ کہ ان کے لیے دعا کو، بلکہ پسماندگان کی صبر کے لیے بھی، خواہش مند صبر کے لیے، اور یہ پرسہ، یہ تسلی، یہ دراصل جو ہے بڑی وقتی چیزیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو مرحوم کے تعلق سے ہماری تڑپ ہے، اس کے پیچھے جو مرحوم کے تعلق سے ہماری محبتیں ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے۔ میں اس موقع پر خاص طور پر بمبئی سے میں نے خود کہا کہ اگر آپ اس تعزیتی نشست میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے تعزیت قبول کیجیے۔ خالد بھائی نے کہا کہ آپ 2 جملے یاد سکتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ سے اس بات کے لیے تیار نہیں کر پاتا کہ تعزیت کے موقع پہ کچھ کروں، کیونکہ کچھ درد، کچھ دکھ
कैसे हुए जिन्हें अल्फाज में बुलाया नहीं जा सकता। मैं इस मौके पर उनकी खदमात को न सिर्फ ये कि सराहते हुए मैं जानता हूँ कि वो छोटी छोटी समाजी खिदमत की कोई समझ लीजिए कि कोई भी कोशिश हो उसमें वो शामिल हो जाते थे कैम के बनाने में। और ये आप जो वारसाने हर्फ और कलम आजकल बहुत समझ लीजिए कि सरगर्म अमल है, इसके बानियों में भी शकील भाई का शुमार होता है। सरोज के कामों में भी वो हमें जा बजा नजर आते रहे। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं औरंगाबाद कभी गया किसी प्रोग्राम और किसी जलसे में मैं रहूं और शकील भाई न रहे, ऐसा शायद कभी हुआ ही नहीं। आज भी जब मैं देखता हूँ और महसूस करता हूँ तो मेरे करीब है, आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे दिल और दिमाग में है। आज भी मैं जब ये देखता हूँ कि मुझे किसी काम की या किसी मदद की औरंगाबाद में ज़रूरत है तो जो हाथ मेरी तरफ पड़ता है वो मोहम्मद रज़ीउद्दीन सिद्दीकी और शकील भाई का ही नजर आता है। मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह तबारक तआला उन्हें करवट करवट जैसा सीखता करवाए और पसमंदा को समझने की रखा। शुक्रिया। मोहतरम सामाईन, अभी डॉक्टर कासिम इमाम साहब का पैगाम आपने समाअत फरमाया। अब मैं ताज़ीती इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो शकील सिद्दीकी साहब का रिश्ता हो, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने शकील साहब को जाना, उनका नाम सुना, उनके घर गया तो वो ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी के साथ हुआ। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी मेरे बचपन के दोस्त है। शकील भाई का नाम मैंने पहली बार ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी से सुना। उनके घर पर पहली बार ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी के साथ गया। मुझे मालूम हुआ कि दलीलुद्दीन सिद्दीकी साहब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी के मामू हैं, फुप्पा है। और फिर ये ताल्लुक़ात हमारे बढ़े। शकील सिद्दीकी साहब से बिलमुशाफा मुलाकात हुई। यूनुस पटेल साहब से भी अलग सलह रही ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब की, और अब्दुल मुक़ीत सिद्दीकी साहब से भी उनका मिलना जुलना और उनसे इक्तिसाब फैज़ ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब करते रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इन मोहतरम और मरहूम शख्सियात के बारे में अपने ख़ियालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब। आज की जो मजलिस है वो इंतहाई अहम है, जिसमें हम 3 मरहूमीन की ताज़ियत करने जा रहे हैं और जिनके ताल्लुक़ से आपने बहुत सारी खूबियाँ और महासिन यहाँ समाअत फरमाई हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी कुछ चीदा इन लोगों से रहा है। बिलखुसूस शकील भाई से तो बचपन से ताल्लुक़ रहा था, और मैंने कैसे बचपन में जिस हैसियत से उनको देखा था, और जवानी से फिर लड़क कर जब वो बुढ़ापे की तरफ आए तो मैंने कोई तब्दीली उनमें नहीं पाई। वही खुशबाश चेहरा, वही अंदाज़ उनका था जो बचपन से था, वही आखिर उम्र तक रहा। जब आखिरी मर्तबा मेरी मुलाकात हुई है उनसे हॉस्पिटल में, तो मुझसे कहने लगे दुआ कीजिए। मैंने कहा कि आप भी मेरे लिए कीजिए। इस तरह हम एक दूसरे के बारे में दुआ कर लेते हैं। और फिर मैंने कहा कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन हिम्मत और हौसला बड़ी बात होती है। जो विल पावर होता है वो ज़िंदगी के मराहिल को आसान कर देता है। और शकील भाई, आप कभी भी ऐसा फ़ील ना कीजिए कि ये जो बीमारी है आपको वो ले जाने वाली है, बल्कि इस बीमारी को शिकस्त देना है और हिम्मत से रहना है। लेकिन जो सलीक़ा और क़रीना उनकी ज़िंदगी का था, उससे पता चलता है कि ख़ानदानी रिवायात की भी कोई अहमियत होती है। दूसरे यूनुस पटेल साहब हमारे मोहल्ले के ही रहने वाले, और तकरीबन 12 साल से उनके मोहल्ले में मैं रह रहा हूँ।
ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہی اور میں نے ان کو ہمیشہ ایجوکیشن کی فیلڈ سے تو ریلیٹڈ تھے ہی، لیکن سماجی خدمات میں زیادہ ان کو منہمک پایا اور وہ اکثر انسانوں کے خدمت کے لیے جو سوچ اور فکر رکھتے تھے اس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے، اور ہم لوگوں سے بھی کبھی کبھی یا ہم لوگوں نے بھی کبھی کبھی ان سے استفادہ کیا ہے اس سلسلے میں، اور اکثر ہاسپٹلس وغیرہ کے معاملات کو کوئی بڑے کیسز میں ہم انہی کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے انکوائریز ٹائپ کوئی بات نہیں کی، بلکہ اعتماد کے ساتھ ہم لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ عبد المقی صاحب تحریکی اور فکری رشتہ تھا، میں نے اکثر ان سے استفادہ ہی کیا ہے، اپنی فکر کی بالیدگی کے حوالے سے، مطالعے کے حوالے سے، کتابوں کے سلیکشن کے حوالے سے ان سے میں نے فائدہ ہی اٹھایا ہے، کیونکہ عبد القوی صاحب میرے دوست ہیں تو ایز اے والد اور چچا کی حیثیت سے میں ملتا رہا، اور انہوں نے بھی اتنی محبت سے جو ایک چچا اور باپ کا مقام و منصب ہوتا ہے اسی انداز سے مجھ سے رویہ روا رکھا ہے۔ آخری مرتبہ ان کے انتقال سے پہلے ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت کافی بے چینی کی حالت میں تھے وہ، اور ہم لوگوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی ان سے۔ یونس پٹیل صاحب کی اطلاع مجھے، میں جب دلی میں تھا جب ملی، ان سے کوئی ملنے کا ایسا کوئی موقع ملا نہیں آخری وقتوں کا کہ جو خاص بات آپ سے بتائی جا سکے۔ ان تینوں اشخاص کے بارے میں جیسے ابوبکر نے بھی بات بتائی ہے آپ کو، ان کا ایک خاص ٹیسٹ تھا۔ عبد المقی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جو فلی ڈیووٹ کیا تھا وہ معاشرتی معاملات کے لیے، کہ مسلمانوں کے معاشرتی معاملات میں کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، ان کو کیسے صحیح ڈائریکشن دیا جا سکتا ہے اور ان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان کو اسی سوچ و فکر میں غلطہ پایا ہے۔ وہ بات بھی اسی جب بھی کرتے تو اسی نوعیت کی کرتے، یعنی انہی ایشوز پر کرتے تھے جو وہ اکثر سوچا کرتے تھے۔ یونس پٹیل صاحب کو میں نے سماجی معاملات میں زیادہ ایکٹیو پایا، خدمت خلق کے معاملات میں زیادہ ایکٹیو پایا، اور شکیل بھائی کا ایک پولیٹیکل ٹیسٹ تھا، پوری ایمانداری سے اس پر جمے ہوئے میں نے ان کو پایا۔ لیکن قدر مشترک جیسے ابوبکر نے کہا، تینوں کا معاملہ علم سے ہی تھا، تعلیم اور تعلم سے تھا، اور یہ ایک ایسا پروفیشن اور ایسی فیلڈ ہے، شاید دنیا کا سب سے نوبل برانڈ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے، قوموں کی زندگی پہ تاج رکھنے والا، قوموں کی زندگی کو ترقی کے معراج پہ پہنچانے والا یہ فیلڈ ہے، جس میں یہ تینوں پوری طرح سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے یہ وہ نوبل جو فیلڈ ہے جس کا سب سے پہلا معلم خود خدا کی ذات ہے۔ جب انسان و خدا کا انکاؤنٹر ہوا ہے تو یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آدم کو چند چیزوں کے نام خدا نے سکھلائے۔ یہ چند چیزوں کے نام سکھلانا ہی خدا کے معلم ہونے کی دلیل ہے، اور خدا کی ذات ہی اصل علم کا مرکز و ملجا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے بھی جو کلیم کیا ہے، ایک تو آپ کے رسول ہونے کا کلیم ہمیں ملتا ہے، دوسرے معلم ہونے کا کلیم ملتا ہے کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ کلیم ملتا ہے۔ تو جس انسانیت میں معلم خود خدا ہو اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہو، وہ پروفیشن کتنا نوبل ہو سکتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس میں اپنی زندگیوں کو کھپا دیا ہے، لگا دیا ہے، وہ قومیں جب اٹھے گی تب ان کے خدمات کا شاید اندازہ ہم لگا سکیں گے۔ ابھی تو ہم پائے کے پتھر بن رہے ہیں، لیکن اس پر اٹھنے والی عمارت اور اس پہ لگنے والا کلش جب دنیا دیکھے گی تو شاید وہ پائے میں لگنے والے پتھر جو بے شیپ ہیں، جو ترشے ہوئے نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی تھی، شاید اس وقت اس پائے کے اندر لگنے والے پتھروں کا ہمیں احساس ہو اور ہم ان کے لیے
शायद फिर इसी तरह की कोई मजलिसें और मुनक़िद करते रहें। मैं इस मौके पर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला करवट करवट इन तीनों हज़रात की और इनसे पहले जितने मरहूमीन हो, इनके बाद जितने मरहूमीन हुए, अल्लाह ताला करवट करवट इनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, इनके मुतालिकीन मुतवस्सिलीन और वारिसीन को सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनके किए हुए काम से सारी इंसानियत को फैज़याब अता फरमाए, और इनका बदल कोई जल्द से जल्द हमें नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बुलाने वाला हूँ, मदऊ करने वाला हूँ, ज़हमत देने वाला हूँ जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब को। लेकिन खालिद साहब के यहाँ आते आते मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि जी 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 तक़ी भाई का हुक्म है कि जल्दी करूँ तो मैं जल्दी ही करूँगा इंशाअल्लाह। खालिद साहब ने हमेशा बीमारों की खिदमत में अपना वक्त लगाया है। ऐसे लोग जिनको वो जानते थे उनके लिए भी और जिनको नहीं जानते थे उनके लिए भी। मतीन सिद्दीकी साहब के वक्त भी खालिद साहब उनकी तीमारदारी में पूरे डूबे हुए थे। एक एक पल उनके साथ उन्होंने गुजारा। उनकी बीमारी को जिस तरह से मरीज़ ने महसूस किया, मतीन साहब ने महसूस किया, उन पे जो गुजरी, खालिद साहब ने अपने आप पर भी, अपने आप को भी उन तमाम मराइल से गुजारा। और यही हाल उनका शकील साहब के सिलसिले में भी रहा है, शकील सिद्दीकी साहब के सिलसिले में भी रहा है कि शकील साहब की ताज़ियत नशिस्त तो आज हो रही है, लेकिन उनकी तीमारदारी, उनकी आदत और उनका इलाज करवाने के लिए खालिद साहब जब से शकील साहब बीमार हुए बेचैन रहा करते थे। कभी उनको हैदराबाद ले जा रहे हैं, वहाँ शोएब के साथ में उन्होंने तमाम उनके टेस्ट और मुआयने करवाए, और उसके बाद वहाँ इब्तदाई इलाज करवाने के बाद जो मेजर ऑपरेशंस थे वो जसलोक में भी करवाए, और उसके बाद उनका जिगर ट्रांसप्लांट करने के लिए वो खुशा भी रहे, और वो मरहला आने से पहले शकील साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। और यही हाल यूनुस पटेल साहब का था। हम उनसे आखिर वक्तों में जाके मिले भी, और खालिद साहब की जो मोहब्बत थी, खालिद साहब ने, हम के एम चिश्ती साहब, मैं और खालिद साहब थे, हमारे तीनों के चारों सरों को मिलाकर यूनुस पटेल साहब के साथ में एक तस्वीर भी ली जो सोशल मीडिया पे हमने डाली भी। और मुक़ीद सिद्दीकी साहब की भी उस वक्त हम लोगों ने पहुंच के इयादत की थी, तीमारदारी की थी, जब वो होश हवास से बिल्कुल बेगाना हो चुके थे। खालिद साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने ख्यालात और जज्बात का इज़हार फरमाएँ। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और डाइस पे बैठे अकाबरी देश शहर, वारिसाने हरफ और फेम गुज़िश्ता 10 बरसों से इस तरह के इज्तिमाई ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद करते आ रहा है, चाहे वो अशफाक़ अहमद साहब का इंतकाल का ताज़ियती प्रोग्राम हो या मोहित साहब का। इससे एक पैगाम इत्तेहाद का, उख़ुवत का पैगाम जाता है कि शहर के तमाम ज़ी असर हज़रात एक जगह जमा हों और अपने शहीदों की मिसाल पर उनके लिए ताज़ियती कलमा अदा करें। दोस्तों, ये ज़माना बड़ा गहमा गहमी का और नफ्सा नफसी का है। हर इंसान अपनी तगदो में लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ पहुँचना चाहता है, क्या करना चाहता है, कौन से तारे आसमान से तोड़कर लाना चाहता है। गुज़िश्ता साल मार्च में मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, जब मैं कोरोना से बीमार हुआ था और मेरा स्कोर 20 था, और 20 स्कोर पर बचने वालों में उस वक्त शायद पूरे महाराष्ट्र में मैं तन्हा था। ये अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है और आप लोगों की दुआएं हैं। जश्न नूरुल हसनैन के तहत एक दिन ये ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसे लोगों से जाकर मिले खैर सगाली दौरे के तौर पर जो बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, और अपनों के लिए उनकी नज़रें दरवाज़ों पर टिकी हुई है। वो मुंतज़िर है कि कोई अपना आए और उनसे गम गुसारी करे। वो ख्याल का आना ही था, तो हमने 8-10 टीमें बनाई, बीड़ के लिए अलग, नांदेड़ के लिए अलग, परभनी के लिए अलग, जालना, हिंगोली, औरंगाबाद, बॉम्बे। जो बॉम्बे की टीम थी
सालिक हसन खान, अख्तर खान साहब, अजहर शकील और कासिम इमाम साहब, हमारे रफ़ीक़ देरीना, मशहूर शायर मुमताज़ राशिद की खिदमत में वो हाजिर हुए। जब उसकी कारगुजारी मैंने सुनी उन लोगों से और वो वीडियोस देखी तो आप यकीन माने कि हमारी आंखें नम हो गई। यहाँ पर मैं, अबू बकर रहबर, काबिल साहब, अतहर, फवाद और के.एम. चिश्ती साहब ने हमारे कायद, हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा मुफ्ती सिद्दीकी साहब से मुलाकात की, शाह हुसैन मेहरी साहब से मुलाकात की, शकील से, यूनुस पटेल साहब से और खदीर खान सैफी से 5 लोगों से मुलाकातें की, जिसमें से 3 आज दुनिया से रुखसत हो गए। जब हम खदीर खान सैफी के घर गए तो उन्होंने कहा कि अगर आज आप नहीं आते तो मैं आप लोगों से बदजन हो जाता था। दोस्तों, इंसान के जब होश व हवास काम कर रहे होते हैं तो वो अपने आप को दुनिया का 30 माह का समझता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है कि वो इन हवास में से किन हवास को मफलूज कर दे और हम घर पर बैठ जाएं। दुनियादारी ये नहीं है कि हम माल कमाएं, अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजारें, बड़े बड़े ओहदों की तमन्ना करें। अहम तो ये है कि हम अपनों के लिए क्या करते हैं, ज़मीन से किस तरह जुड़े रहते हैं, किस तरह हमारे अपनों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। और आप यकीन माने कि दुख दर्द में शामिल होने के लिए किसी बड़े मालूम मता की ज़रूरत कतई नहीं है। ऐसे कामों में हमने देखा है कि ज़रूरतें बाद में आती हैं और अल्लाह की तरफ से मदद पहले आ जाती है। मुफ्ती सिद्दीकी साहब से तो मेरा बड़ा दूर का रिश्ता भी है। उन्होंने हमारी बड़ी तरबियत की है। कभी फलाही साहब ने कहा कि हमने हमारे वालिद के मनसब को उनकी ज़िंदगी में नहीं समझा, अब पता चल रहा है कि वो किस मनसब के इंसान थे। कभी भाई, आप मुझसे इल्म में बहुत बड़े हैं। और वो इतने सज धज के बैठे थे कि मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि अब उनका मैं निकाह ही पढ़ा दूँ। इतने सज धज के बैठे थे। वही हाल शकील का था, वही हाल खदीर खान सैफी का था। इन हालात से हमारे दोस्त गुजरे हैं। और कौन किसके लिए करता है? जो भी करता है वो अपने लिए करता है। जब आप दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ोगे, उनके लिए कोशिशें और सही करोगे, तो यकीन जानो कि तुम्हारे वो दोस्त, वो तुम्हारे अपने जो इन हालात से गुजर रहे हैं, अल्लाह वो हालात तुम पर कभी नहीं लाएगा। शकील भाई की बीमारी ऐसी बीमारी थी और इतना अच्छा इलाज हुआ था उनका, लेकिन उनकी ज़िंदगी बस यहीं तक थी। अगर और 2 महीने वो रह जाते तो ट्रांसप्लांटेशन का पूरा इंतज़ाम हो चुका था। जब हम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैदराबाद गए तो हम तो वेटिंग में थे, वेटिंग हॉल में पड़े हुए थे। मैं, शोएब, अल्लाह शोएब को जज़ाए खैर दे और हर इंसान को शोएब के तरह बेटा अता फरमाए। ऐसी खिदमत किया है उसने कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं चश्मदीद गवाह, मैं भी उसके साथ था। जब हमको इजाज़त मिली शकील भाई से मिलने की, जब मैं उनसे मिलने कमरे में गया तो रो रहे थे। तो मैंने कहा, शकील अच्छे हो जाएंगे। अरे जान दो मेरे भाई, बीमारी अच्छे होंगे नहीं होंगे। बोले और सारे डॉक्टर ने गोशी बंद कर दिया यार। बोले साहब इसलिए रो रहा। बोले गोश्त की मुहानियत कर दिया था। 8-9 दिन हैदराबाद के, 10-15 दिन बॉम्बे के। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे अपने दोस्तों की खिदमत के लिए कबूल किया। यूनुस पटेल साहब की जो खुसूसियात है वो बहुत कम लोग जानते हैं। 24 कैरेट गोल्ड थे यूनुस भाई। वारिसानी हर्फ क़लम के प्रोग्राम शुरू हुए जश्न नूरुल हसनैन, तब से वो बीमार थे, प्रोग्राम्स में वो आ नहीं सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट करवट इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मुअज़्ज़ज़
سامعین گرامی، ابھی آپ خالد سیف الدین صاحب سے ان کے جذبات و احساسات سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اگلے مقرر کو آواز دوں، اس سے پہلے میں خالد صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ آپ کو بتاؤں کہ محترمہ فوزیہ خان کا فون انہیں آیا تھا۔ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور تعزیتی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر معذرت کی، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ جب بھی وہ اورنگ آباد تشریف لائیں گی پارلیمنٹ کے سیشن کے بعد، تو وہ سب سے پہلے ان مرحومین کے گھر جا کر تعزیت کریں گی۔ یہ ان کا پیغام تھا جو خالد صاحب کے حکم کے مطابق میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب میں مولانا الیاس فلاحی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تعزیتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی قدر، معزز عمائدین شہر، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعزیتی اجلاس ہمارے شہر اورنگ آباد کی جن مبارک اور محترم شخصیات کے اعزاز میں رکھا گیا ہے، سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ان میں مولانا عبد المقیت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل میں اس شہر میں میری فیملی کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے اپنے آپ کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ میں جب یہاں شہر اورنگ آباد پہنچا تو انہوں نے ہماری بڑی سرپرستی کی، اور ہم لوگ تو اس شہر میں بہرحال آج سے 15-25 سال پہلے، 24 سال پہلے جب آئے تو میں نے محسوس کیا کہ تمام مسائل میں، تربیتی امور میں اور دیگر چیزوں میں جس طرح سے ایک شفیق باپ، ایک مہربان باپ ہوتا ہے، ایسے ہی انہوں نے میرے ساتھ، میری اہلیہ کے ساتھ معاملہ کیا۔ حالانکہ مولانا عبد القوی فلاحی صاحب جامعۃ الفلاح سے ہماری نسبت ہے، ہم ایک ہی ادارے سے فارغ ہیں اور تحریک میں بھی ہم شانہ بشانہ چلتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں ان کے والد محترم سے جو خصوصی تعلق تھا، وہ خصوصی تعلق اس بات کا اظہار تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ریاست مہاراشٹر میں جتنے خاندانی مسائل تحریک اسلامی کے خاندانوں میں پائے جاتے تھے، تو جہاں تک مولانا عبد المقیت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رہتے۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو پس پردہ ہے، جو میں نے محسوس کی۔ میں نے ضعیفی کے عالم میں ان کے پاس ایک مسئلے کو پیش کیا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 2 دن لگائے اور تقریباً 12 گھنٹے کی مستقل نشستیں لی، 12 گھنٹے تک، اور اس مسئلے کو عدالت میں جانے سے روکا اور اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ نہ اس کا کوئی اجرت طلب کی گئی، نہ ہی کوئی صلہ، نہ ہی کوئی نیک نامی اور شہرت، صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کہ جن کی زندگیاں، جو اگر ہم اس کے قریب جا کر دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اسلاف کی جو کردار کی جھلکیاں ان کی شخصیتوں میں نمودار ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے جناب یونس پٹیل صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، مرکز اسلامی کے پڑوس میں تھے، لیکن مرکز اسلامی کا جو شجر سایہ دار ہے، اس کی جڑوں میں پانی یونس پٹیل صاحب نے دی۔ یعنی آپ سوچئے کہ تحریک اسلامی اورنگ آباد میں ایک بہت تناور درخت کی شکل میں نمودار ہے، اور سب جانتے ہیں ہم کہ اس سے کتنی نسلیں اس سے تربیت حاصل کرتی ہیں، تحریک اسلامی اخلاقی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ تحریک اسلامی کے لیے جن لوگوں نے اپنے وسائل اور اپنے وقت صرف کیے اور خاموشی کے ساتھ جو تعاون کیا، کہ جس تعاون کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو تحریک کے بالکل قریب ترین لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونس پٹیل صاحب کی وہ خدمات ایسی ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن اس کو اللہ جانتا ہے۔
تحریک اسلامی کی جو عظیم مرکز ہے، جو آج اس کے فیوض و برکات پورے شہر میں جاری ہیں دعوت اسلامی کے اعتبار سے، اس مرکز کی تعمیر میں ان کا اور ان کی اہلیہ محترمہ خورشید پٹیل صاحبہ کا غیر معمولی کردار تھا، غیر معمولی کردار تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ ان دونوں زوجین کے درمیان جو محبت اور الفت تھی وہ بھی بڑی پائیدار، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امت مسلمہ میں ایسے چہرے ہیں کہ جن کی یہ خدمات لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان خدمات کو وہ لوگ جانتے ہیں جو کہ ان سے قریب رہیں یا جو ان کو بہت قریب سے مطلب ان کی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے جناب شکیل صدیقی صاحب ہیں، ان سے اس پہلو سے بھی ہمارا ربط و تعلق رہا کہ ان کے جو فرزند ہے شعیب صدیقی، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، بہت ہی اقرا بوائس کے ہمارے بہترین طالب علموں میں سے رہے ہیں، اور آج ان کی جو ہے تعلیمی اور ادبی خدمات بھی ہیں۔ تو شکیل صدیقی صاحب کی شخصیت کے بہت سارے پہلو تو ہمارے سامنے نہیں تھے، لیکن اس تعزیتی اجلاس میں وہ بہت سے پہلو کھل کر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اس بات کا اعلان فرمایا تھا کہ صحابہ کے درمیان جب کسی میت کی خوبیاں بیان کی گئی، لوگوں نے کہا کہ ان کے اہل ایمان نے ان کے اعمال خیر کی گواہی دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ان کی مغفرت کی صدا سنائی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، کیونکہ اہل ایمان نے ان کے محاسن بیان کیے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جو اہل ایمان جو میتیں ہیں، جو لوگ مرحومین ہیں، ان کے محاسن کا ذکر کرو، ان کی خوبیوں کا ذکر کرو۔ تو بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، لیکن جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دراصل ایسی یادیں اور ایسی بصیرتیں ہم کو دے گئے ہیں، ہمارے وراثت میں دے گئے ہیں کہ ہم ایک اورنگ آباد شہر میں اس کردار کو ہم ادا کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس زندگی کے بقیہ لمحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کب زندگی کی شام کہاں ہو جائے، اس سے پہلے ہمیں بھی کمر کس لینا چاہیے، اور ایک ان کے بدل کے طور پر ہمیں جو ہے زندگی کے میدانوں میں ملی خدمات، تحریکی خدمات اور ملک اور سماج کی خدمات میں اپنی مخلصانہ جو ہے اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان شفیق بزرگوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں عالی جناب تقی حسن خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان مرحومین کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس اجلاس کے صدر محترم اور تمام مہمانان خصوصی اور اس مجلس میں موجود سبھی معزز حضرات، السلام علیکم۔ میں لمبی چوڑی گفتگو تو کروں گا نہیں، یہاں پر 3 اہم ترین شخصیات کے ہم سے جدا ہونے پر یہ تعزیتی نشست ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ میں تینوں کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ عبد المقیت صاحب ہوں، یونس پٹیل ہوں، یا رضی الدین صدیق یعنی شکیل، یہ دنیا ہے، اور یہاں جو آیا اس کو تو جانا ہی ہے۔ پتہ نہیں اس کے بعد یہاں جو تشریف فرما ہے مجھ کو ملا کر ان کی تعزیتی نشست کب منعقد ہو جائے کس کو پتا۔ زندگی، شاعر ایک شعر یاد آتا ہے کہ زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ ہاں، جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو جانا ہی ہوگا۔ آئے ہم، میں ابھی جو بہت مختصر سی بات کروں گا، محترم وہ مرحوم عبد المقیت صاحب، میں ان سے اکثر ملتا رہا، اور وہ اکثر مجھ کو اپنے بزرگ کی حیثیت سے مجھ سے ملتے رہے۔
اور ایک خاص بات میں نے ان میں یہ دیکھی کہ انہوں نے جس کو اپنا سمجھا اس کو اپنا سمجھ کر آواز دی. کبھی میری ملاقات ان سے ہو جائے, میں دور ہوں تو ان کے پکارنے کا انداز تھا, یہ تقی, ارے ادارہ میاں, یہ اپنائیت تھی. اب کہا گیا کہ وہ صاف گو تھے. ہاں, میں نے ان کی کچھ نکاح کے موقع پر بیانات سنے ہیں, بہت صاف گو. اور ابھی ان کے فرزند نے کہا کہ جماعت اسلامی کے لوگ یعنی جاوید مکرم صاحب وغیرہ ان کو تاکید کرتے تھے کہ سخت زبان کا استعمال نہ کرے. لیکن اور مجھے بھی تعجب تھا کہ جماعت اسلامی کے ہو کر اس طرح راست گفتگو کرے. کبھی کبھی تو مذاق میں ان کا ایک انداز تھا, مزاحیہ انداز میں بھی بات چیت کر لیا کرتے تھے, مگر وہ مزاحیہ گفتگو کے پیچھے چھپی ہوئی جو حقیقت ہے وہ سمجھ میں آتی. جیسے شاعروں میں اکبر الہ آبادی ہے نا, مزاحیہ انداز میں شعر کہے گئے لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت صاف نظر آتی ہے. جو ان کا بھی حال تھا. ایک مرتبہ میں ایک جامع مسجد میں ایک نکاح کی محفل تھی, اس میں وہ بیان دے رہے تھے, تو وہ سخت انداز میں, تنقیدی انداز میں, جیسے ابھی کہا گیا نہیں کیسے, تو ایک مرتبہ یعنی مزاحیہ انداز اور بات پتے کی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا رسومات ہیں, یہ کیا جہیز اور اس کا لین دین ہے, یہ کیا مہندی کی رسم مچا رکھی ہے, یہ کیا ہلدی کے پروگرام ہو رہے ہیں. جب میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ کیا ہے یہ, کہنے لگے مولانا دادی کی خواہش تھی اس لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی اسی بیان میں کہا کہ دادی کی خواہش کا احترام تو ہے, خداوند کریم کے احکام کا خیال نہیں. تو یہ ان کا انداز تھا. دوسرے یونس پٹیل, ان کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, میرے اچھے ملاقاتیوں میں رہے. میں نے جب پکارا وہ آئے, انہوں نے جب پکارا میں وہاں تک پہنچا. کئی ملی معاملات ہوں, تعلیمی معاملات ہوں, جس طرح یعنی تعلیم پیسے کی ضرورت ہے تو ایک فون کر دو کہ یونس پٹیل صاحب یہ معاملات ہیں, دواخانوں میں مریض زندگی موت کے بیچ میں ہیں, ان کی مدد کی ضرورت ہے. سبھی لوگ دیا کرتے تھے, وہ ان کا انداز الگ تھا. فون کر کہتے رہے کدھر ہے, کہاں پھر رہا, کدھر ہے, ارے پیسے لے کے پھر رہا ہوں میں, آؤ اور پیسے لے کر جاؤ. وہ اس انداز میں مدد کیا کر ہر معاملے میں. پھر وہ فسادات کے زخمی ہوں, یہ قال سیف الدین بھی اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جب ضرورت پڑی وہ دوڑ کر سامنے چلے آئے. میری ان سے ملاقات ایکسیڈنٹ کے بعد بھی ہوتی رہی, ان کے گھر پر میں جاتا رہا. جب گیا تو محبت سے ملاقات کی, محبت سے بات کی, کچھ پھل وغیرہ رکھ دیے, کہہ رہے آیا ہے تو کھا بھی لے یار. یہ سچائی ہے. رہی شکیل کی بات, شکیل ایک سیدھا سادھا, صاف لفظوں میں کہا جائے ایک معصوم سی شخصیت, جس سے کوئی اچھا کام لینے کے لیے اس کو کہا جائے وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا. جب پکارو چلا آیا, میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر زندگی بھر چلتا رہا. تعلیمی میدان تو خالد وغیرہ کی وجہ سے رہے.
सियासी मामलात हों, समाजी मामलात हों, रिश्तेदार भी है। बहरहाल आज ये तीनों शख्सियतें हमारे दरमियान नहीं हैं। दुख तो होता है, लेकिन जिंदगी की इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिसे जो आया है उसे जाना है। मैंने बहुत सी बातें आपसे कर ली। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह इन तमाम तीनों और दूसरे मरहूमीन को भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह उनको नेक बंदों में शुमार कर ले। बस इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब हम मरहूमीन के साहबजादों से आज के ताज़ियती इजलास के बारे में और उन मरहूमीन के बारे में उनके तासुरात और एहसासात समाअत फरमाएंगे। मैं पहले मोहम्मद शोएब सिद्दीकी फ़र्जंदे रज़ीउद्दीन शकील सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने जज्बात व एहसासात का इजहार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। बाप एक ऐसा सायेदार व समरावर दरख्त होता है जिसकी छाँव उस ज़माने के हर मिजाज में अपनी औलाद के लिए आफियत वाली होती है। उसकी बुलंद शाखों पर लगे हुए फल तक औलाद के हाथों में बआसानी आ जाते हैं। बाप जिसकी बातों से रूहानी क़ुव्वत का हुसूल होता है तो उसकी शफ़क़त औलाद के लिए आसाबी ताकत होती है। ये अब्र रहमत अब हमारे सर से सरक चुका है। मैं मोहम्मद शोएब सिद्दीकी वल्द मोहम्मद रज़ीउद्दीन सिद्दीकी उर्फ शकील, जनाब दलीलुद्दीन सिद्दीकी साहब मेरे दादा, इनके लायक व फायक फ़र्जंद जनाब मोहम्मद रज़ीउद्दीन सिद्दीकी उर्फ शकील साहब मेरे पिदर बुज़ुर्ग गवार इस शहर के नामवर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनका यूं बिछड़ जाना हम तमाम के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हम 2020 मार्च के महीने में वक्त लगभग 4 या 5 बजे का था, उनकी कैफियत में तब्दीली आने लगी और उस दिन शायद 12 मार्च था और दूसरे दिन होली थी। तो मैं उनको पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बेटे मुझे पेट में दर्द हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो मैं उनको पूछा कि हम दवाखाना जाते हैं और मैंने उनको MGM हॉस्पिटल लेकर गया। जब मैं MGM हॉस्पिटल पहुंचा तब मेरे साथ मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त समीर पठान मौजूद थे। हम जब वहाँ पर पहुँचे और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया तो हमें पता चला कि कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है 2 दिन। तो मैं घबरा गया कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और कहीं ये सांसें रुक ही ना जाए उनकी। तो मैं वहाँ से समीर सर को वहाँ पर हॉस्पिटल में रुकवा कर मैं डॉक्टर अल्ताफ़ कुरैशी साहब के पास गया और उनको बाबा की सारी कैफियत बताया। बाबा की कैफियत बताने के बाद अल्ताफ़ साहब ने मुझे कहा कि आप वहाँ से निकल जाओ
वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। और अल्ताफ़ साहब ने मुझे कुछ बातें कही जो आज भी मेरे जहन में है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे घर के तीसरे मरीज़ है जिनको लिवर प्रॉब्लम शुरू हो गया है। मेरे बाबा से पहले मेरे बड़े फुप्पू और मेरे ताया, इन दोनों को भी लीवर का प्रॉब्लम हुआ। और जब अल्ताफ़ साहब ने मुझसे ये कहा तो मैं फिर घबरा गया। लेकिन जब मैं अल्ताफ़ साहब के पास से निकल रहा था तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर रमेश सातरकर को एक बार दिखा दीजिए, शायद हो सके तो कुछ दिन और मिल जाएंगे। तो मैं वहाँ से निकला और जिनके घर मेरी परवरिश हुई, खालिद अंकल, मैंने मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इनके घर में गुजारा। मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया कि अंकल इस तरह से अल्ताफ़ साहब ने बोले। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू जा दवाखाना और उसको जो डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए बोलता है वो शुरू कर दे, हम आगे देखेंगे क्या करना है। सातरकर के पास जब मैं गया लेकर तो उन्होंने एंडोस्कोपी और उनके सारे टेस्ट किए और मुझे कहा कि इनका लीवर 70% डैमेज हो चुका है। तो वहाँ पर कुछ दिन इलाज चला, तकरीबन 6-7 महीने। उसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। दिसंबर के महीने में तो हमारे एक भाई है, उनके वालिद साहब यहाँ पर मौजूद है, सालिक हसन खान साहब, उनके फर्जंद राफ़े ने मुझे कहा कि तुम AIG जाकर बताओ। तो फिर हम खालिद साहब के साथ हम सब AIG गए। वहाँ का दौर तो अबू बकर रहबर साहब और खालिद साहब ने आपको बता चुके कि वहाँ पर हमको कौन कौन से ट्रीटमेंट, टेस्ट, सारी चीज़ें। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उस सफ़र में कामिल अंकल और मेरे मामा सैयद अजहर और खालिद अंकल, हम 3 लोग साथ में थे, मेरे साथ में और 3 लोग थे। और नासिर भाईजान जो हमारे भाई हैं वो वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे हॉस्पिटल में कि ये लोग आएंगे तो इनको हर चीज़ बाबा के लिए जल्द से जल्द होना चाहिए। क्योंकि नासिर भाईजान भी डॉक्टर होने की वजह से उनको सारी चीज़ें पता थी। बहरहाल वो प्रोसेस वगैरह सब हुआ। हम लोग वापस हैदराबाद से कुछ ट्रीटमेंट लेकर आ गए और फिर बॉम्बे में हमने एक ऑपरेशन करवाया। और उसके लिए जिन लोगों ने उस वक्त हमारा साथ दिया, मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आप सब लोगों ने मेरे साथ जो या मेरे घर वालों के साथ खड़े रहें। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं एक अज़्म करता हूँ कि मेरे बाबा तो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी तरबियत हमेशा मेरे साथ रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि उनके बनाए हुए मज़बूत रिश्तों को ज़िंदगी भर बरक़रार रखूँ। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि मेरे बाबा यूनुस पटेल साहब और अब्दुल मुक़ीस सिद्दीकी साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। जज़ाकल्लाह। अब मैं यूनुस पटेल साहब के साहबजादे काशिफ पटेल से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने जज्बात व एहसासात का इज़हार फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरत। सब लोग एक बार प्लीज़ मेरे पापा के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला मेरे पापा को मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। मैं काशिफ यूनुस पटेल अपने पापा के बारे में
जितना भी बोलूँगा उतना कम है। वो मेरे साथ और मेरे भाइयों के साथ, हमारी फैमिली के साथ, सबके साथ इतना उनका रिलेशन ऐसा था कि मैं बोल नहीं सकता। वो वालिद के जैसे नहीं थे, वो वालिद के साथ साथ हमारे दोस्त भी थे। उस हिसाब से वो हमारे मतलब सब लोग का रिश्ता ऐसा था कि उनसे हमको बहुत ज़्यादा ऐसा डर के रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब वो जो बोल दिए बस ख़त्म। और वो खाली चेहरा देख के सबको, मेरा चेहरा देख के ख़ास तौर से वो समझ जाते थे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो वो जो अभी आज नहीं है और वो चले गए, तो ये जो डैमेज हुआ और जो हमारी ये है, ये शायद आप लोग समझ रहे होंगे लेकिन उतना नहीं फील कर पाएंगे कि क्या है। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पापा के जाने से। लेकिन ये जो है तो अभी हम कैसा करना और क्या है आगे का कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आज हमको जो इज़्ज़त मिली है हम सबको, पूरी फैमिली को, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से, सिर्फ उनके नाम की वजह से। अगर हम लोग कुछ करेंगे, कुछ भी है, मेरे भाई लोग भी है, सब है, लेकिन हम हमारे नाम से नहीं पहचाने जाते। हम सब लोग यूनुस पटेल के नाम से पहचाने जाते। कहीं पर भी, जहाँ पर भी हमको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ रहेगा, तो हमको कोई चीज़ से भी या पैसे की कोई चीज़ से कोई बात है तो हमको वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप यूनुस पटेल के लड़के हो, ठीक है, ख़त्म। यानी कि आप समझ सकते हो कि वो मतलब हमारे लिए उनका जाना क्या है। और उनके जो दोस्त लोग हैं, जो भी दोस्त है, उनके काफ़ी दोस्त है। कुछ जो है बिल्कुल उनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, कुछ है जो हम यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबको उसका एहसास है कि वो क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं बताया कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं कुछ हूँ। कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी हुआ, एक दोस्त ने फ़ोन करा रात के 2 बजे, उठ के खड़े होते, हम लोग बोलेंगे पापा रात में 2 बज रहे, गाड़ी पे कैसा जाएंगे, लेकिन वो उठ के खड़े हो जाते, नहीं मेरे को जाना ज़रूरी है। पापा सोचो, एक बार फ़ोन तो लगाओ, पूछो तो क्या बात है, नहीं तुम चुप बैठे हो, किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं दिए और चले गए। मतलब उसका मतलब ये है कि वो कभी भी अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों के साथ साथ अपने जान पहचानने वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हर किसी के लिए सिर्फ एक फ़ोन कॉल के लिए तैयार रहते थे। बस बोल दिए और वो खड़े हो गए। और साथों साथ जैसे अभी मेरा छोटा भाई है ज़ीशान यूनुस पटेल, तो उनका भी अल फरहान फाउंडेशन के नाम से तो वो है कैंप, वो लगाते हैं, ब्लड कैंप है, फिर वो कुर्बानी के टाइम पे वो सब उसका चयन का करते। तो उस टाइम पे जो पापा की वो रहती थी जुस्तजू कि अभी ब्लड का हो रहा है, कितने हुए, 300 हुए, 300 हुए, 305 हुए, 5 में नहीं फिक्र मत करो 15 हो जाएंगे, एक बड़ा एक बढ़ता था। वो उनकी खुशी उनके चेहरे पे आप लोग मतलब महसूस मतलब दिखती थी कि कितना खुश हो रहे, कि उनको ये समझ में आता अच्छा अपन ने इतना जमा कर लिया है, इसका मतलब अपन इतने लोगों को आगे मदद कर सकते हैं, ये रहता है। तो वो सब चीज़ के लिए फिर हम लोग को मतलब जब हम समझ नहीं पाए, वो भी और मेरे मम्मी भी ऐसे थे कि उनकी पूरी ज़िंदगी हमने देखे, वो कभी सुकून से घर पे नहीं बैठे, कभी सुकून से बैठे नहीं देखे। थोड़ी देर आए बैठे, हालांकि उनको अस्थमा था, शुगर थी, तो उसके बावजूद वो कहीं पर रुकते नहीं थे, पैदल निकल जाते थे, नहीं ये बच्चे को ज़रूरत है। हालांकि कॉर्पोरेशन स्कूल होने के बावजूद बच्चों की जो फ़ीस रहती 5, 7, 10 रुपया जो भी रहती थी, वो अपने खर्चे से भरते थे सब पूरा पैसा। तो वो एक मतलब दोनों का ऐसा था, मेरे मम्मी भी और पापा भी, कि मैं उनको मतलब उनके जो किए गए वो है काम वो मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी उनके जो भी काम है वो तो जो लोग बैठे हैं, आप सब लोग बैठे, हर किसी को मालूम है। तो मेरे को मतलब बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता उनके जो भी काम है। खैर अभी मैं दुआ ये करूँगा आप सब से कि प्लीज़ जब भी आप लोग दुआ करेंगे, एक बार मेरे मम्मी को, मेरे पापा को याद ज़रूर कर लेना और उनके मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कर लेना इंशाअल्लाह। बस अभी और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ख़ास तौर से खालिद अंकल का कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद कराया किए हैं, और ताकि इतने लोग जमा हुए। अब इतने लोग जमा हुए तो इतने लोग दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह, और इतना दुआ करेंगे तो मेरे पापा की, मेरे मम्मी की इंशाअल्लाह मग़फ़िरत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँ। आप सबका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम पहुँच चुके हैं खुतबा सदारत की तरफ, या खुतबा सदारत तक। अब मैं सदर इजलास अली जनाब
ڈاکٹر مولانا عبدالرشید ندوی و مدنی خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خود بیصدارت سے ہمیں نوازیں. عالی جناب عبدالرشید مدنی صاحب. اس تعزیتی نشست میں اپنے احساسات کو اور مرحومین کی ان صفات حمیدہ کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہوئے تمام ہی معزز مہمانان اور سامعین، وقت چونکہ بہت ہو چلا ہے اور یہ تعزیتی نشست ہے اور 3 حضرات اس میں 2 کا تعلق تو براہ راست تعلیمات سے رہا ہے. ان میں جناب یونس پٹیل صاحب اور رضی الدین شکیل صاحب، میں نے ان دونوں حضرات کو تعلیمات کے میدان میں بڑا منہمک پایا، اور ہمارے بزرگ جناب عبدالمقیت صاحب، سب سے بڑی جو خوبی، مجھے بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی ہے، مقصود اس میں افضلیت اور غیر افضلیت کا نہیں ہے، بلکہ خوبی خوبی ہے اور ہر خوبی دوسری خوبی سے بڑی ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب وہ بیان کی جاتی ہے تو بیان کرتے وقت ہر خوبی وہ بڑی ہو کر سامنے آتی ہے. یہ خوبی کی خوبی ہے. جو چیز میں نے ان کے اندر پائی ہے وہ اور دیکھا ہے، ان کی بے باکی، ان کی بے خوفی، ان کی کبھی کبھی بذلہ سنجی بھی میں نے ان میں دیکھی ہے، لیکن خاص طور سے جو بہت اچھی چیز جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ میں نے جو دیکھی ہے کہ وہ بڑے علماء نواز واقع ہوئے تھے، اور ان کی یہ صفت اس لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جیسا ان کے صاحبزادے نے بتایا کہ وہ باقاعدہ کسی ادارے سے فارغ نہیں تھے. میں ایک مدت تک انہیں کسی ادارے کا فارغ ہی سمجھتا رہا. بہرحال یہ حضرات جو اپنے پیچھے بہترین نقوش چھوڑ گئے ہیں، اور ایسا کردار کہ جس کو ہم دیکھ کر ان کے پیروکار بن سکتے ہیں، اور سب سے بڑی دانش مندی یہی ہے کہ جو خوبی ہم نے کسی مرحوم میں پائی ہے، اور جب اگر ہم انہیں ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور فرمان رسول بھی یہی ہے، تو پھر یہ ہماری دانش مندی ہوگی کہ ہم ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ مزید اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، تاکہ لوگوں میں بھی ہم یاد رہیں اور اچھے نام کے ساتھ میں لوگ ہم کو یاد کریں. اس لیے کہ ایک عرب شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور وہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم فی الناس اموات. کا مطلب یہ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پوری قوم اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن ان کی خوبیاں، ان کی خصوصیتیں، ان کی اچھائیاں، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کے سماجی خدمات، ان کی فضیلتیں، یہ کبھی نہیں مرتی. لوگ مر جاتے ہیں، فضائل اور خصائل وہ زندہ رہتی ہے. وعاش قوم، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی قومیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دھرتی کے سینے پر چل پھر رہی ہوتی ہیں،
بھاگ دوڑ رہی ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، جیتی ہیں، خوش و خرم رہتی ہیں، لیکن خوبیاں اور کردار کی ان میں کمی ہوتی ہے، بلکہ وہ کردار اور خوبیاں اپنے اندر رکھتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ لوگوں میں مردار ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں جانے کے بعد میں بھی زندہ رہنا ہے تو اس شاعر کے بقول ہمیں جینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بھی ہم انہی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں جو خوبیاں کے مرحوم اپنے ساتھ لے گیا ہے اور ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ تینوں حضرات کی تعزیتی نشست جو مختلف حضرات کی طرف سے یہ منعقد کی گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ بہت لمبی بات کہوں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں آ چکی ہے۔ میں تکرار کا نہ عادی ہوں، نہ تکرار کو پسند کرتا ہوں، اس لیے صرف یہ کہتے ہوئے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا مطلب بتا دوں، اس لیے کہ وہ آیت میں بھی ایک دعا ہے، اور دعا ایسی ہی ہے اور انہی لوگوں کے لیے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہو چلے ہیں۔ دراصل یہ آیت سورہ حشر کی ہے، اور سورہ حشر میں اللہ نے ان ستودہ صفات حضرات کے کردار کو بیان کیا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، کہ ان کے بعد میں جو قوم آئی ہے، جو لوگ آئے ہیں، اور ان کے بعد سے مراد ہے مہاجرین اور انصار۔ تو مہاجرین اور انصار کے بعد میں جو لوگ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں صحابہ بھی ہیں، اور صحابہ کے بعد میں تابعین بھی ہے، اور طب تابعین بھی ہے، اور طب تابعین بھی ہے، اور اس وقت تک ہے اور قیامت تک کے آتے رہیں گے۔ تو جو بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، کہ جو ان کے بعد میں آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، کہ اے پروردگار، ربنا اغفر لنا، ہم تمام کو معاف فرما، ولی اخواننا، ہم کو بھی معاف فرما، ہمارے بھائیوں سے بھی درگزر فرما، انہیں بھی معاف فرما، وہ ہمارے بھائی الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ ہم میں سے جا چکے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ ایک خاص بات پر دھیان دیں، بسا اوقات ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس آیت کا مطلب سننے کے بعد خدا را ہمیشہ بچے رہے، بچنے کی کوشش کرے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اے پروردگار ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے تئیں جو لوگ جا چکے ہیں، ہمارے دلوں میں نہ کوئی ان کے سلسلے میں حسد رکھ، نہ کپٹ رکھ، نہ کوئی کسی غلط بات کا خیال رکھ، بلکہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، ان کو بھی معاف کر، ہم کو بھی معاف کر، آپ کی ذات تو بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے۔ تو خاص طور پر اس نقطے کو دھیان میں رکھیں کہ دنیا سے کسی بھی شخص کے چلے جانے کے بعد لاکھ اس میں برائیاں رہی ہوں، اس کا تذکرہ کر کر صرف اپنی نیکیوں کو بھسم کرنا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے خدا را جو بھی غلطیاں، جو بھی کوتاہیاں، جو بھی ان سے سرزد ہو چکی ہے، ان کے حق میں ہم اللہ کے حضور معافی طلب کر لیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے پروردگار تیری ذات تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، بھلا ہمارے ان سے ناراض ہونے سے نہ ہم ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والے ہیں، لیکن تیری ذات
وہ ذات ہے جو ایک ایسے شخص پر بھی رحم کرتی ہے جو رحم کا محتاج ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو پھر تیرے علاوہ اور ہم کو کون سا درکار ہے؟ اس لیے ان سب کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کو معاف فرما۔ آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لنا ولحينا ولميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر المسلمين، اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ادخل هؤلاء المرحومين الذين جلسنا تجاههم لمغفرتهم ولكي نقدم إليكم الطلب لمغفرتهم وأنت أرحم الراحمين، فادخلهم في جناتك النعيم يا رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ حضرات، ابھی آپ خطبہ صدارت سماعت فرما رہے تھے، اب میں جمیل احمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار تشکر کے لیے تشریف لائیں اور جلسے کے اختتام کا اعلان فرمائیں۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے، پیچھے رہ جاتی ہے صرف یادیں، کچھ سچی، کچھ جھوٹی، کچھ ادھوری سی، کچھ پوری۔ اور اسی ضمن میں آج ہمارے درمیان میں 3 شخصیات نہیں ہیں، انہی کے لیے وارثان حرف قلم اور فیم، ادب تلمذہ ادب اور بزم خواتین، آفتاب فلمز، انہوں نے ایک اجلاس رکھا۔ یہاں پر تمام شہر سے اور مراٹھ واڑے سے، میں سمجھتا ہوں جالنا، پربھنی اور اورنگ آباد کے تمام رسپیکٹڈ پرسنز تشریف لائے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم یہاں پر ایک ساتھ جمع ہوئے۔ ان مرحومین کے لیے ہم نے دعائے مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ میں بیت الیتیم کے اس ہال والوں کی بھی اور ساتھ ساتھ صحافی حضرات، لائٹ کے سسٹمز والے، یہاں ہمارے پاس بچوں نے یہاں پر پانی چائے کا انتظام کیا، تمام منتظمین کا میں مشکور ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ تمام جو مرحومین کے وارثین آئے اور ساتھ ساتھ جو مرحومین کے دوست احباب آئے یہاں پر پروگرام کو سنا، تمام کا میں دل سے مشکور ہوں اور صدر کی اجازت سے اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔